إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء. قابل احترام اور بہنوں، تحفۃ النساء اس کورس کے تحت خواتین سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ خواتین عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائیں گی اور یہ جانا ان کے لیے واجب ہے راجح قول کے مطابق، اگرچہ جمہور علماء عام طور سے علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کو حکم دینا اور خاص طور سے عید کے دن عیدگاہ آنے کے لیے کہنا یہ بتاتا ہے کہ یہ امر ہے، اور ایک عام قاعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم دیں اور اس میں کسی قسم کی رخصت نہ دیں، کوئی اور حدیث دلیل ایسی نہ ملے جس سے اس میں رخصت ثابت ہوتی ہو، تو چیز واجب ہو جاتی ہے، یعنی لازم ہو جاتی ہے۔ آج ایک نیا مسئلہ خواتین سے متعلق ہم دیکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے جو عبادتی زندگی سے نہیں بلکہ معاشی زندگی سے ہے۔ اس میں مال سے متعلق ایک بہت اہم حکم خواتین کے لیے بتایا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفقت المرأة من کسب زوجها عن غیر امرہ فله نصف اجرہ، وفي رواية اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ فلها نصف اجرہ۔ یہ دو حدیثیں ہیں جو صدقے سے متعلق ہیں اور صدقے کا اجر اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من کسب زوجها، جب ایک عورت اپنے شوہر کے کسب سے، اس کی کمائی سے، شوہر کی کمائی سے اگر انفاق کرے یعنی خرچ کرے، عن غیر امرہ، شوہر کے حکم کے بغیر، کہ شوہر کا اس پر حکم نہ ہو، فلہ نصف اجرہ، تو اس شوہر کو اس صدقے کا، اس خرچ کا آدھا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب البیوع میں حدیث نمبر 2066 پر اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1026 پر روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اذا انفقت المرأة من کسب زوجها، جب ایک عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے خرچ کرے، انفاق کرے، صدقات وغیرہ دے، من غیر امرہ، شوہر کے حکم کے بغیر ہی، فلہا نصف اجرہ، تو اس عورت کو اس صدقے کا، اس خرچ کا، اس مال کا آدھا ثواب، آدھا اجر ملے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1687۔ صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 403 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں صدقے کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ چونکہ آپ جانتے ہیں گھر کے خرچ کی ذمہ داری شوہر پر ہے، شوہر کمانے والا ہوتا ہے اور بیوی گھر سنبھالنے والی ہوتی ہے۔
شوہر کی دنیا باہر کی ہے اور بیوی کی دنیا گھر کی ہے۔ شوہر باہر کے مسائل دیکھے گا، معاشی اعتبار سے بھاگ دوڑ کر کے گھر والوں کے اخراجات کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بیوی پر ذمہ داری کیا ہے؟ وہ شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کرے، بچوں کی تربیت کرے۔ اب اگر خرچ کرنا ہے تو بیوی کے پاس یا تو جائیداد کا پیسہ ہوگا، یا شوہر کا دیا ہوا پیسہ ہوگا، یا شوہر امانت والا پیسہ ہوگا جو خرچ کے لیے وہ گھر کی ذمہ داریوں کے لیے دیتا ہے۔ اب اگر عورت اس مال میں سے خرچ کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر کے مال سے عورت خرچ کرتی ہے، صدقات وغیرہ دیتی ہے، تو اس کا ثواب شوہر کو بھی ملے گا اور بیوی کو بھی۔ شوہر کو نصف ثواب کہا گیا اور بیوی کو بھی نصف ثواب، آدھا ثواب بتایا گیا۔ آدھا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ واقعی وہ آدھا ہو، بلکہ دونوں کو برابر برابر ثواب ملے گا، یعنی اس صدقے میں دونوں بھی شریک ہیں۔ مال شوہر کا ہے اور دینے والی عورت ہے، لہٰذا اصل مال شوہر کا ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، اور صدقات دینے کا عمل عورت کا ہے، اس اعتبار سے ثواب عورت کو ملے گا۔ تو ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اگر صدقات کا ماحول بنا ہوا ہو تو بیوی اگر شوہر کے مال میں سے بھی صدقہ کرتی ہے تب بھی شوہر کو اور بیوی کو دونوں کو ثواب اس کا ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا بیوی شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے؟ علماء نے اس میں ایک بات کہی ہے ساری احادیث کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ اگر وہ جو مال ہے شوہر کا ہے تو اس کا امر ضروری نہیں کہ خصوصی طور پر اس صدقے کے بارے میں ہو، لیکن ایک عام اجازت اگر شوہر کی ہے تو عورت کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ یعنی جیسے شوہر عمومی طور پر کہہ چکا ہو کہ اگر اتنا پیسہ اگر کہیں دینا ہو دے دیا کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بالتعین یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص کو دینا، فلاں فقیر کو دینا، فلاں رشتہ دار کو، محتاج کو دینا، کسی کو دینا، نام لے کے نہیں کہا ہے۔ تب بھی عورت اپنی ثوابدید سے، اپنے اجتہاد سے کہیں اس کو مناسب لگتا ہے کہ یہاں صدقہ دینا چاہیے اور دیتی ہے، جبکہ اسپیسیفکلی شوہر نے نہیں کہا ہے، تب بھی عورت کو بھی اور مرد کو بھی، بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ شوہر کے مال میں سے صدقات کرے، کیونکہ مال اس کا ہے، اس کی اجازت ہونا ضروری ہے، الا یہ کہ ایسی چیزیں ہوں جو عرف کے اعتبار سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی فقیر آ گیا اور ایک دو روٹیاں اس کو دے دیں، کھلا دیا، تو ہمارے یہاں پر معمول میں یہ چیز ہے کہ اس کو کوئی بڑی چیز سمجھا نہیں جاتا ہے، اور لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ 5-10 روپیہ کسی فقیر کو دینا، شوہر اس پر ڈانٹتا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نہیں کہ جس میں بہت بڑا کوئی مسئلہ ہوتا ہو۔ تو اگر اس طرح کی صدقات ہوں جو سگنیفیکنٹ نہیں ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بڑی رقم عورت دیتی ہے اور وہ شوہر کے مال میں سے ہے تو اس کا اذن پرانا، یعنی ماضی میں کہیں نہ کہیں اس کی اجازت اس کی ہونی چاہیے۔ جیسے شوہر ایک عمومی طور سے بیوی سے کہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اور 1000 روپے بھی تم دے دو تو کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ مجھ سے پوچھ لینا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے جس کو 2000 روپیوں کی ضرورت ہے تو اس کا کام ہوگا کہ وہ شوہر سے پوچھے، اگر اس سے کم ہے تو ضروری نہیں کہ وہ شوہر سے اجازت لے، کیونکہ پچھلی اجازت اس کی ہے، خصوصی طور پر نہیں ہے نام لے کر، لیکن ایک عام اذن اس کا ہے۔ تو یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضمن میں فتح الباری میں کہی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج آدھا اجر کا کیا مطلب ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں المعنى بالنصف فی حدیث ابی ہریرہ ان اجرہ و اجرہا اذا جمع کان لها النصف من ذلك، کہتے معنی یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر دونوں کا اجر ملا دیا جائے اور ایک اجر ہو جائے تو دونوں کے لیے آدھا آدھا ہو جاتا ہے۔ فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَجْرٌ كَامِلٌ وَهُمَا اثنان فَكَأَنَّهُمَا نِصْفان،
کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا اجر ملے گا اور دونوں کا ملا کے اجر کامل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ وہ 2 اجر ہیں لہٰذا اس کو آدھا آدھا کہا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گھر کے معاملات میں اگر عورت صدقات وغیرہ کرتی ہے تو اس کا ثواب شوہر کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ اس کی اجمالی طور پر نیت پہلے سے موجود تھی اور اس نے بول دیا تھا اس طرح سے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ وہ بولے تبھی اس کو ثواب ملے گا، بلکہ اس نے اگر ایک مرتبہ کہہ دیا ہے اور عورت صدقات وغیرہ اس کی اجازت کے بغیر بھی کر لیتی ہے تو ایسے صدقات کا اس عورت کو بھی اور مرد کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے جسے ہم نے کہا کہ ایسا صدقہ نہ ہو جو سگنیفیکنٹ ہو، بہت بڑا ہو، جس سے شوہر کو حرج ہوتا ہو، نقصان ہوتا ہو۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، اگر ایک عورت اپنے گھر میں سے کھانا صدقے میں دیتی ہے یا کسی اور کو دیتی ہے، انفاق کسی غریب کو دینے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے بھی آتا ہے، اور ایسے ہی کسی کو ہدیۃً دینے کے لیے بھی آ سکتا ہے، انفاق عام ہوتا ہے۔ تو اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، کہ وہ بگاڑ کے طور پر نہ ہو، یعنی نقصان پہنچاتے ہوئے نہ ہو، مفسدہ وہ نہ ہو، غیر مفسدۃ کان لها اجرها بما انفقت، اس عورت کو اس انفاق کا، اس صدقے کا اجر ملے گا، ولزوجها بما کسب، اور اس شوہر کو اس کمائی کا، مال کا ثواب ملے گا، اس کو صدقے کا اور اس کو کمانے کا، چونکہ وہ صدقہ بغیر مال کے نہیں ہو سکتا تھا اور وہ صدقے والے عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ 2 ہاف ہو گئے، 2 پہلو ہوئے کہ ایک نے کمایا اور ایک نے خرچ کیا، تو دونوں کو اپنا اپنا اجر ضرور ملے گا۔ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور خازن کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اگر کوئی خزانہ ہوتا ہے اور اس میں وہ سنبھال کے رکھنے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے تو اس میں سے اگر وہ ضرورت مندوں کو دیتا ہے، جبکہ مالک نے کہہ دیا ہو اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو اس کو اتنا اتنا دے دینا، چاہے وہ بیوی نہ ہو، بیت المال ہے یا کہیں اور کوئی معاملہ ہے، اگر کسی مالک نے ایک شخص کو خازن مقرر کیا ہے، خازن خزانے کی نگرانی کرنے والا، اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے والا، تو اگر کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھ میں یعنی تجوری کی چابی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، جمع رہتا ہے، اگر کوئی مالک کوئی کمپنی کا ہو، کوئی ادارے کا ہو، اگر اس نے ایک عمومی حکم دے دیا ہو کہ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو اس کو دے دینا، تو اگر وہ اپنے طور پر اجتہاد کر کے دیتا ہے تو ہر مرتبہ ضروری نہیں کہ وہ مالک سے اجازت لے، تو اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا۔ لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، ان صدقات میں سے کسی کے اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی ہر ایک کو اس کا اپنا اجر ملے گا، اس لیے کہ اس مال میں تمام لوگ شریک ہیں، کہیں نہ کہیں اس صدقے والے عمل میں ہر ایک کی شرکت موجود ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب البیوع میں حدیث نمبر 2065 اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1024 پر روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو خرچ کرنے کی بات آئی ہے وہ غیر مفسدۃ ہونا چاہیے، کہ وہ اس مال میں کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ مثلا شوہر نے کہا کہ شام کو یہ کھانا بنا کے رکھنا، بیوی نے بنا لیا اور شوہر آنے سے پہلے کوئی غریب آ گیا تو پورا مال اس کو، پورا کھانا اس کو دے دیا، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت کو ضائع کر کے اس نے کیا، جو شوہر کی ضرورت تھی اس کو ختم کر کے کیا۔ ہاں اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ شوہر کہے بھائی کوئی اگر آ جائے تو دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم باہر کھا لیں گے، کبھی ایسا ہو جائے تو اذن عام اس کا ہے، یعنی اس کا اس صدقے سے پہلے ہی سے ایک اجازت اس کی موجود ہے کہ کبھی کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ اجازت اس کی پرانی پچھلی ہے تب تو ٹھیک، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں شوہر بھی بخل نہ کریں
اگر واقعی بیوی خرچ کرتی باش اور بہت کنجوس قسم کے ہوتے ہیں کہ بیوی کو بالکل بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فساد اگر نہیں ہے تو عورت کے لیے گنجائش ہے۔ بعض شوہروں کا حال ہوتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں دینا، گھر میں سے نمک بھی نہیں دینا، تو یہ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے حکم میں آتا ہے۔ ایسے لوگ جو بالکل معاون، جو یسیر چیز ہو، ہلکی پھلکی چیز ہو، جس سے کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہو، کہ تم روٹی کا آدھی روٹی بھی نہیں دینا کسی کو میرے پوچھے بغیر، تو یہ اچھا انسان نہیں ہے، ایسا انسان با اخلاق انسان نہیں ہے، اور ایسا انسان کیسے کہا جا سکتا ہے کہ واقعی وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے؟ تو جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے اس میں جو برائیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ برائیاں ذکر کی ہیں، اور اخیر میں کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، تین باتیں ان کی بیان کی ہیں کہ بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ تو پہلا بگاڑ کہاں آئے گا؟ آخرت میں شک یا آخرت پہ یقین میں کمزوری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک، ان کی نماز میں بگاڑ ہوگا، کہ نماز میں خرابی ہوگی اوقات کے اعتبار سے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں، پڑھ لیا نہیں پڑھا، وقت کی کوئی رعایت نہیں۔ نمبر دو، پڑھیں گی بھی تو ریاکاری ہوگی۔ الذین هم یراؤون، اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تو جو انسان آخرت کے اوپر ایمان میں کمزور ہوگا، اس کی زندگی میں دکھاوا آ جائے گا، وہ لوگوں کو دکھا کے کام کرے گا، ہر چیز میں لوگوں سے تعریف چاہے گا، لوگوں کے ہاں مقام بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے، آخرت میں اجر کی بجائے وہ دنیا میں شہرت کو ترجیح دے گا۔ الذین هم یراؤون۔ اور تیسری چیز وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس میں پرلے درجے کی کنجوسی پیدا ہو جائے گی، گھٹیا درجے کا کنجوس ہوگا وہ، کہ معون کہ اپنی چیز عاریتاً دینے میں بھی وہ پرہیز کرے گا، کہ کوئی کہے کہ بھائی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہم کو ذرا ڈول دے دیجئے، وہ ڈول چھوٹا ہو کے تو نہیں آئے گا، پگھل کے تو نہیں آئے گا گھر پہ، جو دیا تھا واپس آئے گا، لیکن وہ بھی نہیں دے گا، کنجوسی اتنی کرے گا کہ نہیں خراب ہو جائے گا، ہم سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں، زیادہ دنوں تک چلنا چاہیے، دے دوں گا معلوم نہیں خراب ہو جائے گا۔ ایسی چیز جو یعنی کوئی ایسی بڑا نقصان اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نقصان، یا کوئی نمک مانگ لے کی چیز مانگ لے، پاس پڑوس سے لوگ آتے جاتے ہیں، روٹی مانگ لے کہ بھئی ہمارے گھر میں ذرا بچہ رو رہا ہے رات کی دیر سے اور ہمارے گھر میں روٹی نہیں، ذرا ایک روٹی ہو تو دے دیجئے، نہیں ہم نہیں دیتے، ہم کو بھی لگتی ہے۔ اس طرح سے کنجوسی لوگ کریں، معون ہلکی پھلکی چیز جس کے دینے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کی معونت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، جس سے انسان کوئی استفادہ کر لے، چھوٹی سی چیز ہے بہت بڑی نہیں، وہ بھی نہیں دے گا، تو یہ برائی ہے۔ تو اس حدیث کے دونوں پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ عورت ایک دم آزاد ہو کے شوہر کے مال کو اڑانے والی نہ بنے، اپنی دل سے ایک دم بڑا خرچ کر دیا کہ شوہر دل تھام کے بیٹھ گیا گھر پہ آنے کے بعد میں، اتنا بڑا خرچہ کیسے کر دی؟ کوئی آدمی آیا تھا اور اس کو اپنے گاؤں جانا تھا، فلائٹ کا ٹکٹ تھا اس کا، میں نے فلائٹ کے ٹکٹ کے لیے 5-10 ہزار روپے دے دی، تو ایک دم اچانک ایسا، یا پھر اتنا کنجوس آدمی ہو جائے کہ پھر وہ عورت کو اپنے گھر کی سوئی بھی باہر دینے سے ڈانٹے کہ تم نے کیسے دے دی سوئی، کیسے دے دیا نمک، کیسے دے دی تم نے ایک روٹی، تو اتنا زیادہ کنجوس آدمی ہو جائے، یہ بھی برا ہے۔ تو اس دونوں باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہے تو کیا عورت اپنا مال شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور اس طرف ہیں، عام طور سے علماء اس طرف ہیں کہ ایک عورت جو اس کا اپنا مال ہے، اگر وہ سمجھدار عورت ہے تو وہ اپنی
مرضی سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے جو اس کو مناسب لگتا ہے اپنے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے۔ بعض اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں، عورت کو چاہیے کہ کوئی واقعی سگنیفیکنٹ، کوئی واقعی ایک رقم عورت خرچ کر رہی ہے جو معنی رکھتی ہے، تو اس کے لیے عورت کو اپنے شوہر سے بھی اجازت لینا چاہیے، الا یہ کہ وہ ہلکا پھلکا عرف کے اعتبار سے خرچ ہوتا ہے تو اس کی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پڑوس میں مثلا سالن بھیج دیا یا اس طرح کی چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کوئی واقعی خرچ عورت کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت لے، چاہے مال اس کا اپنا ہو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ان کی یہی دلیلیں دیکھیں گے، اور مقصود ہمارا یہی ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل ہم دیکھیں اور ان سے ہم یعنی نتیجہ لینے والے بنیں۔ دین کو گہرائی کے ساتھ سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے اس بارے میں دلیلیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس اختلاف کا سبب ہے، اور کئی الفاظ کے فرق کے ساتھ مختلف روات سے یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس للمرأة ان تنتہک شیئا من مالہا الا باذن زوجہا، کسی عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ان تنتہک شیئا من مالہا، کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ کھپا دے، تنتہک کھپا دینا، خرچ کر دینا، خرچ کر ڈالنا، ان تنتہک شیئا من مالہا الا باذن زوجہا، ہاں مگر یہ کہ اس کے شوہر کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 5424۔ یہ وہ حدیث ہے، یا اس معنی میں جو حدیثیں آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے یہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال خرچ کرے۔ یہاں ان تنتہک شیئا من مالہا میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہ بالکل لٹا دے مال کو۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک دوسری روایت ہے اور دوسرے صحابی سے ہے، دو الگ الگ صحابہ سے یہ روایت آئی ہے، لا تجوز لامرأة ہبۃ من مالها الا باذن زوجها اذا ملک زوجها عصمتها، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں، کیا جائز نہیں؟ ہبۃ من مالها، اپنے مال میں سے وہ کسی کو ہدیہ دے دے، کہیں پہ کوئی یعنی کوئی چیز کسی کو دے دے، الا باذن زوجها، ہاں مگر یہ کہ وہ صدقہ، وہ ہبہ، وہ گفٹ اس کے شوہر کی اجازت سے ہونا چاہیے۔ اذا ملک زوجها عصمتها، جب کہ اس کا شوہر اس کی عصمت کا مالک ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور عورت کی عزت شوہر کے تابع ہوتی ہے، اس اعتبار سے جب اس کی عزت کا وہ رکھوالا ہے تو اس کا مال اپنے آپ اس کی ماتحتی میں آ جاتا ہے۔ تو عورت اپنے شوہر کی ماتحتی میں ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے اوپر حاکم ہیں، ان کے اوپر نگراں ہیں۔ ایک فیملی میں، ہر آرگنائزیشن میں، ہر تنظیم میں، کہیں نہ کہیں حکومتوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایک سرپرست اور ذمہ دار ہونا پڑتا ہے اور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ گھر بھی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، وہاں بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ اس نظام میں حاکم کون ہے؟ اس نظام میں حاکم شوہر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ذمہ داری دی ہے، شوہر کی موجودگی میں بیوی گھر میں حاکم ہوتی ہے، غیر موجودگی میں بیوی حاکم ہوتی ہے، لیکن شوہر کی موجودگی میں اور اوور آل جو گھر کا ذمہ دار اور سرپرست ہے وہ شوہر ہے۔ تو کسی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے لا تجوز، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں سے کچھ ہبہ کر دے ہاں شوہر سے اجازت لے کر وہ کر سکتی ہے۔ امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے، اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ نے ایک دوسری سند سے دوسرے صحابی سے یہ روایت نقل کی ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7238۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ دو حدیثیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے مال میں سے بڑی رقم خرچ کرے، سگنیفیکنٹ مال خرچ کرے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اس مسئلے سے، اس حدیث سے امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں استدلال کرتے ہوئے، والحدیث معناه واضح، اس حدیث کے میننگ، معنی واضح ہیں، یعنی فلا تتبرع ولا تبیع ولا تؤجر ولا تتصدق بل ظاہرہ ولا تزکی الا باذن الزوج لانہ ملک عصمتہا۔ حدیث کے معنی بالکل واضح ہیں کہ ایک عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ تبرع کریں، یعنی وصیت کریں، یا اسی طرح سے بیچے یا خریدیں، بڑی رقم دے دیں خود خریداری میں، ولا تؤجر، یا یعنی اجرت کے طور پر دے، ولا تتصدق، یا پھر صدقے کے طور پر مال خرچ کریں شوہر کی اجازت کے بغیر، بل ظاہرہ ولا تزکی، بلکہ ظاہر حدیث کا یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی وہ نہ دے الا باذن الزوج، شوہر کی اجازت کے بغیر، لأنہ ملک عصمتہا، اس لیے کہ وہ اس عورت کے اوپر حاکم ہے، اس کی عزت، اس کے عصمت اس کے تابع ہے، یعنی اس کے نکاح میں ہے، عورت اس کے نکاح میں ہے، لہٰذا اس کی ماتحتی میں وہ ہے۔ تو فتح ذی الجلال والاکرام میں یہ بات اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی رقم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر ڈالیں، یا صدقے میں دیں، یا اس کی وصیت کر دے، کسی کو عطا کر دے، بلکہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ زکوٰۃ بڑی نکالے تب بھی شوہر سے اس بارے میں مشورہ کر لے۔ لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت، بہت ساری خواتین نے صدقہ کیا لیکن شوہر کی اجازت کا اس میں ذکر نہیں آتا ہے، تو بعض علماء ان احادیث کی وجہ سے اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیثیں کیا ہیں، اور ان علماء کی بات بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے ان احادیث کے ضمن میں کچھ باتیں کہی ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، صدقہ کرو اے عورتوں، ولو من حلیکن، چاہے وہ تمہارے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ حلی زیورات کو کہتے ہیں، صدقہ کرو چاہے صدقے میں تم زیورات ہی دے دو۔ قالت فرجعت الى عبداللہ، کہتی ہیں کہ میں لوٹی گھر تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا فقلت انک رجل خفیف ذات الید، آپ ایک ایسے انسان ہیں جن کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ نہیں ہے، ان کا ہاتھ ہلکا ہے اور مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے۔ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، تو جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، اگر آپ کو میں صدقہ دے دوں چلتا ہو تو ٹھیک، ورنہ میں کسی اور کی طرف یہ صدقہ پھیر دوں گی۔ صدقے کا ایک جنرل حکم آیا ہے نبی سے، اگر آپ مالی اعتبار سے فائنینشلی آپ سٹیبل نہیں ہو، مالدار نہیں ہو، محتاج ہو، اور میرے پاس مال ہے، عجیب بات ہے اس زمانے میں دیکھیے بیویوں کے پاس مال ہے، شوہر کے پاس نہیں،
تو کہا، بیوی نے گھر پہ آ کے شوہر سے کہا کہ آپ جا کے پوچھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کو چلتا ہو تو میں آپ کو دے دیتی ہوں، اور اگر نہیں تو میں اس کو کسی اور کو دے دیتی ہوں۔ قالت فقال علی عبداللہ بل ائتیہ انت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے کہا، نہیں بلکہ تم ہی جا کر پوچھ لو، تم ہی جا کر پوچھو، تم ہی جاؤ، بل ائتیہ انت۔ قالت فانطلقت، کہتی ہیں کہ ٹھیک میں گئی۔ فَإِذَا امرأة من الانصار بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر ایک انصاری خاتون بھی کھڑی تھی، اور ان کی بھی وہی ضرورت تھی جو میری تھی، وہ بھی وہی پوچھنے کے لیے آئی تھیں جو میں پوچھنے کے لیے گئی تھی۔ حاجتی حاجتها، میری بھی وہی حاجت تھی جو ان کی حاجت تھی۔ قالت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المہابہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ گویا آپ کے اوپر ایک ہیبت ڈال دی گئی تھی، ایک بہت ہی رعب دار شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ قالت فخرج علینا بلال، فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے آپ کے کمرے سے۔ فقلنا لہ ائتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضرت بلال سے کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فاخبرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خبر دو، ان امرأتین بالباب تسألانک، دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور وہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں۔ اتجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما، کیا وہ اگر اپنے شوہروں پر صدقہ کریں تو کیا ان کا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ اتجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما وعلی ایتام فی حجورہما، اور جو ان کی نگہداشت میں یتیم ہیں ان پر وہ صدقہ چل جائے گا۔ ولا تخبرہ من نحن، اور دیکھو بتانا مت کہ ہم لوگ کون ہیں، نام لے کے مت بتانا کون ہے۔ ولا تخبرہ من نحن، ہم کون ہیں بتانا مت، خالی جا کے ایک جنرل سوال پوچھ لینا۔ قالت فدخل بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ، حضرت بلال گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے مسئلہ پوچھا، جیسا کہا تھا ویسا کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہما، آپ نے پوچھا کون ہیں وہ دونوں عورتیں کون ہیں جو مسئلہ پوچھ رہی ہیں؟ فقال امرأة من الانصار وزینب، اب کیا مجال ہے حضرت بلال کی کہ نہ بتائیں پوچھنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ ایک انصاری خاتون ہیں اور ایک زینب ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب، زینبوں میں سے کون سی زینب؟ ای الزیانب، کیونکہ زینب بہت ساری تھی وہاں پر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب، قال امرأة عبداللہ، عبداللہ کی بیوی، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہما اجران، اجر القرابۃ و اجر الصدقہ، ان دونوں سے کہو کہ ان کے لیے دونوں کے لیے اجر ہے اور ان دونوں کے لیے دو اجر ہیں۔ لہما اجران، ان کے لیے تو 2 ثواب ہیں، اگر وہ شوہر پر خرچ کریں ان کے لیے 2 ثواب ہیں۔ اجر القرابہ، ایک رشتہ داری نبھانے کا اجر، و اجر الصدقہ، اور دوسرے صدقے کا اجر۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الزکاہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1466، اور مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1000، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شوہر سے اجازت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس حدیث میں یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا ہو کہ میں صدقہ کروں یا نہیں کروں۔ ہاں،
یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا ہے تو آپ جا کے پوچھئے. الٹے بیوی اپنے شوہر کو حکم دے رہی ہے کہ آپ جائیے جا کے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو میرا صدقہ چلتا گیا، اگر نہیں چلتا ہے تو میں کسی اور کو دے دوں گی. شوہر نے کہا تم ہی جا کے پوچھو. کتنا خراب لگے کہ جا کے پوچھو میری بیوی کا صدقہ مجھ کو چلتا ہے کیا. تو کہا کہ تم ہی جا کے پوچھ لو. وہ گئیں، پوچھا. آپ نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے اپنے شوہر کی اجازت لی ہے یا نہیں لی ہے. تو انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی. تو ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ اختیار ان کو مانا کہ وہ اپنا صدقہ خود کر سکتی ہیں اپنے مال میں سے. تو یہ وہ دلیل ہے جو بعض اہل علم نے لی ہے. کہا کہ اس میں کوئی ذکر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم عورتوں کو دیا، یہ نہیں کہا شوہروں سے پوچھو. پھر بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں. پھر آئی واپس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، آپ نے پھر بھی نہیں کہا اپنے شوہر کی اجازت لی کہ نہیں لی. تو کہا کہ ان احادیث میں اجازت کا نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے، بعض علماء نے اس سے دلیل لی ہے. اور بھی دلیلیں ہیں. قریب جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا ہیں، کہتے ہیں مولا سے مراد غلام، آزاد کیا ہوا غلام. ان میمونۃ بنت الحارث اخبرتہ، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، انہا اعتقت ولیدۃ، انہوں نے ایک غلام عورت آزاد کر دی جو ان کی ماتحتی میں تھی. ولم تستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں لی. یہاں صراحت ہے، اجازت نہیں لی. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، جب ان کی باری تھی، بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ان کی باری تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو انہوں نے کہا، قالت اشعرت یا رسول اللہ انی اعتقت ولیدتی، کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو معلوم میرے پاس جو غلام عورت تھی میں نے اسے آزاد کر دیا. قال او فعلتی، آپ نے کہا اچھا تم نے ایسا کیا. قالت نعم، کہا کہ ہاں. قال اما انکی لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک، کہا کہ اما انکی لو اعطیتها اخوالک، اپنے رشتہ داروں کو تم دے دیتی، کزنس کو یا اس طرح سے جو بھی تمہارے چچا یا خالو، اس طرح کے جو بھی رشتہ دار ہیں تمہارے، ماموں پھوپھا جو بھی ہیں، ان لوگوں کو اگر تم دے دیتی تو کان اعظم لاجرک، یہ تمہارے لیے زیادہ اجر و ثواب کی چیز ہوتی. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الہبہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2592، اور امام مسلم نے اسے کتاب الزکاہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 999، اور الفاظ بخاری کے ہیں. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اور اس میں صراحت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غلام کو آزاد کرنے کی، گویا کہ وہ خرچ ہے اور صدقہ ہے. تو یہ غلام بھی اس زمانے میں مال ہوا کرتا تھا، اہم ترین مال ہوتا تھا، تو اس غلام کو آزاد کر دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں، اور آپ سے بعد میں جب کہا تو آپ نے کہا کیا ایسا تم نے کیا، یعنی آپ کو اس کی پرائر انفارمیشن نہیں تھی. پھر آپ نے بعد میں کہا کہ تم اگر رشتہ داروں کو دیتی تو تمہارے لیے زیادہ اجر کی چیز ہوتی. اس سے بھی بعض علماء نے دلیل لی ہے کہ اس میں تو صراحت ہے کہ اجازت نہیں لی، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ضروری نہیں کہ شوہر سے اجازت لے. ایک اور روایت اس میں ہے، ان اسماء رضی اللہ عنہا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ما لی مال الا ما ادخل علی الزبیر فاتصدق، میرے پاس کوئی مال نہیں سوائے اس مال کی جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیتے ہیں، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ قال تصدقی ولا توعی فیوعى علیک، کہا صدقہ کرتی رہو، باندھ باندھ کے، محفوظ کر کے، سنبھال سنبھال کے مت رکھو،
کہ اللہ بھی تم سے روک رکھے، مال کو روک کے جمع کر کے سنبھال کے تجوری میں سیف بالکل نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا، ایسا مت کرو، بڑھنا چاہیے مال گھٹنا نہیں چاہیے، ایسا مت کرو، یعنی باندھ کے سنبھال کے محفوظ کر کے مال مت رکھو کہ اللہ بھی تم سے روک رکھے، یعنی تم خرچ نہیں کرو گی تو تم پر اللہ بھی خرچ کرنا بند کر دے، ایسا مت کرو۔ تو کہا تصدقی، صدقہ کرو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الہبہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2590، اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1029، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا اور روک کر رکھنے سے منع کیا، لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ اپنے شوہر سے بھی اجازت لے لو۔ تو اس حدیث سے بھی بعض علماء نے دلیل لی کہ آپ نے براہ راست عورت کو مکلف قرار دیتے ہوئے اور مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ صدقہ کرے، اور یہ نہیں کہا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام البخاری کا یہی مذہب ہے۔ مذہب یعنی کوئی عالم کوئی رائے اختیار کرے، ذہب الیہ سے ہے وہ کہ اس طرف امام بخاری اس طرف گئے ہیں، یعنی ان کی رائے یہ ہے۔ کیا امام البخاری اپنی صحیح بخاری میں کہتے ہیں باب ہبۃ المرأۃ لغیر زوجہا وعتقہا، عورت کا ہبہ کرنا، گفٹ کرنا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اور اس کا آزاد کر دینا، اذا کان لہا زوج، جبکہ شوہر اس کا ہے، فہو جائز، تو وہ جائز ہے، اذا لم تکن سفیہا، جبکہ وہ عورت نادان نہ ہو، پیسوں کے معاملے میں وہ میچورڈ نہ ہو، اگر نادان نہ ہو سفیہ نہ ہو تو چلتا ہے۔ فاذا کانت سفیہۃ لم یجز، اگر پیسوں کے بارے میں اس کو زیادہ سمجھ نہ ہو کہ پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نادان ہو، سفیہ ہو، بے وقوف ہو یا نادان ہو، تو ایسی عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھولی بھالی عورت ہے، اس کو پیسوں کا کچھ ججمنٹ نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے لم یجز، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال سفہاء کو مت دے دو، یعنی ایسے لوگوں کو جو مال کے بارے میں کم سمجھ ہوں کہ کیسے خرچ کرنا چاہیے، اگر ان کو اتنی سمجھ نہیں ہو، بس یوں ہی لٹا دیں گے پیسے کو ایسی جگہوں پر جہاں نہیں کرنا چاہیے خرچ، یا ایسی مقدار میں یا ایسے طریقے سے، جن کو مال خرچ کرنے کا سینس نہ ہو، ان کو اپنا مال مت دو۔ تو اس طرح سے اس آیت سے امام البخاری نے دلیل پکڑی کہ جن کو نہیں دینا ہے وہ سفہاء ہیں، تو جو سفہاء نہیں ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ رشیدہ، یعنی جس کے اندر مال کی سمجھ ہو، میچورڈ ہو، انٹیلیجنٹ ہو، مال خرچ کرنے کا اس کو طریقہ ہو۔ اگر ایسی عورت ہے تو امام البخاری اور عام طور سے اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ معروف ہے کہ سمجھدار عورت کو گنجائش ہے، لیکن جس عورت کو سمجھ نہ ہو پیسوں کی، وہ عورت اس کے لیے اجازت اس کی نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِهَذَا الْحُكْمِ قَالَ الْجُمْهُورِ، یہی بات جمہور نے کہی ہے۔ جمہور کہتے ہیں جنرلی، موسٹلی علماء نے کیا کہا ہے، جمہور ہے، وہ جمہور نہیں ہے۔ جمہور کا مطلب ہوتا ہے عموماً علماء نے بات کہی ہے، زیادہ تر علماء نے بات کہی ہے، اس کا مطلب سارے علماء نہیں ہوتا ہے۔ جمہور کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر، عام طور سے علماء نے یہی بات کہی ہے، جمہور۔ وخالف طاؤوس فمنع مطلقا، ہاں اس میں امام طاؤوس رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے مطلقاً منع کیا ہے۔ جیسا کہ پچھلی حدیث ہم نے دیکھی، انہوں نے کہا بالکل نہیں، عورت تھوڑی رقم بڑی رقم کچھ بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی ہے۔ وعن مالک لا يجوز لها ان تعطي بغیر اذن زوجها ولو كانت رشیدة الا من الثلث، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چاروں اماموں سے ایک امام ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ لا يجوز لها ان تعطي بغیر اذن زوجها ولو كانت رشیدة،
سمجھدار عورت بھی ہو تب بھی وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مال خرچ نہیں کر سکتی ہے، الا من الثلث، 1/3 سے زیادہ اگر وہ خرچ کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ 1/3 مال اس کو گنجائش ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں، پورا کا پورا مال وہ لٹا نہیں سکتی ہے۔ 1/3 کس اعتبار سے؟ کیونکہ مرنے کے قریب کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے مال میں کم از کم 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ تو جب مرتے وقت کر سکتی ہے تو اس سے پہلے کیوں نہیں؟ تو امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ ایک انسان چونکہ 1/3 میں اپنی وصیت کر سکتا ہے تو عورت بھی اسی میں شامل ہے، تو وہ اپنی زندگی میں 1/3 مال میں تو مختار ہے، لیکن 1/3 مال سے زیادہ میں شوہر کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ سمجھدار عورت کیوں نہ ہو۔ وعن اللیث لا يجوز مطلقا الا فی الشیء التافہ، کہتے ہیں کہ امام اللیث بن سعد رحمہ اللہ جو امام شافعی کے زمانے کے ہیں اور یہ بہت بڑے اماموں میں سے ہیں، لیث بن سعد جو مصر میں رہتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے فتوے تھے مکہ میں، لیکن جب وہ مصر گئے اور امام لیث بن سعد سے ان کی ملاقات ہوئی اور بہت ساری یعنی علمی باتیں ان کے سامنے آئیں، تو امام شافعی نے کئی مسائل میں رجوع کیا اور کئی مسائل میں اپنی پرانی رائے چھوڑ دی اور نئی تحقیق کو اپنایا، اور یہی ہمیشہ سے اہل علم کا طریقہ رہا ہے۔ تو امام شافعی کے اتنے رجوع ہیں کہ اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ امام شافعی کا قول قدیم ہے اور یہ قول جدید ہے، یہ ان کا پرانا فتویٰ ہے اور یہ نیا فتویٰ ہے۔ تو امام شافعی کے زمانے کی ہیں لیث بن سعد، اور بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ تو لیث بن سعد کہتے ہیں کہ لا يجوز مطلقا الا فی الشیء التافہ، وہی بات جو طاؤس نے کہی ہے، لیکن لیث بن سعد کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز میں چل جائے گا، ورنہ نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں۔ وَأَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرًا، ابن حجر رحمہ اللہ نے جمہور کے مذہب کو ترجیح دی ہے کہ سمجھدار عورت ہو وہ خرچ کر سکتی ہے، اور کہتے ہیں وَأَدِلَّةُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرًا، جمہور کے پاس کتاب و سنت سے بہت ساری دلیلیں اس بارے میں ہیں کہ عورت سمجھدار ہو تو خرچ کر سکتی ہے۔ فتح الباری میں یہ بات ابن حجر نے کہی ہے۔ امام الخطابی رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی ہے، یہ بھی بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ خطابی کہتے ہیں کہ عند اکثر الفقہاء ھذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، کہتے ہیں کہ اکثر فقہاء کے نزدیک یہ جو حدیث ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی، یہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے، یہ حسن معاشرت کے اعتبار سے ہے کہ گھریلو ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے اجازت لے۔ علی معنی حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، اس اعتبار سے ہے کہ اگر شوہر سے پوچھے گی تو وہ راضی رہے گا، خوش رہے گا کہ میری ماتحتی میں بیوی ہے، بس اس اعتبار سے ہے، یہ obligatory نہیں ہے، ایسا امام الخطابی کہتے ہیں۔ الا ان يكون ذلك في غیر رشیدہ، ہاں مگر یہ بات اگر وہ غیر رشیدہ ہو تو پھر یہ اجازت نہیں ہے۔ یہی بات امام الخطابی نے اکثر فقہا کے حوالے سے کہی ہے کہ اگر سمجھدار عورت ہے تو بہتر ہے کہ پوچھ لے، لازم تو نہیں، لیکن اگر رشیدہ نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے پیسوں کے معاملے میں، تو اس عورت کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات معالم السنن میں امام الخطابی نے کہی ہے، جو ان کی اپنی کتاب ہے۔ شیخ الالبانی کیا کہتے ہیں؟ شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ وما قد يعتمد علیہ من، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا کہ یہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں تو آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ وہاں کوئی اجازت کی بات ہی نہیں ہے اور بغیر اجازت دکھائی دے رہا ہے کہ خرچ ہو رہا ہے، تو کیا بات ہے؟ امام شیخ الالبانی نے اس میں 3 باتیں کہی ہیں جو بہت ہی عمدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمبر 1، جن احادیث میں اجازت کا ذکر نہیں ہے
تو ضروری نہیں کہ اس وقت ہی اجازت کا معاملہ رہا ہو. شوہر سے پرانی اجازت، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک عام اجازت شوہر کی بیوی کو ہو کہ تم کو چاہے تو تم خرچ کر سکتی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ویسی اجازت رہی ہو. اس وقت میں خصوصی طور پر شوہر سے اجازت لینے کا ذکر نہ ہونا یہ لازم نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اجازت نہ لی ہو سکتا ہے ان کے لیے اذن عام ہو. نمبر 2، اگر یہ نہ مانا جائے اور بظاہر یہ بعید بھی دکھائی دیتا ہے، اگر یہ نہ بھی مانا جائے تو دوسری بات شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ جو اجازت، یعنی یہ جو عورتوں کا بلا اجازت خرچ کرنا ان حدیثوں میں آیا ہے، وہ اس وقت کی بات ہو جب یہ حکم منع کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا. کہ ہو سکتا ہے پہلے ان کے لیے گنجائش رہی ہو، پہلے کئی چیزوں کی گنجائش تھی، لوگ نماز میں بات کر لیا کرتے تھے، شراب لوگ پی لیا کرتے تھے، عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں. تو اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں. اگر کسی حدیث میں اس طرح سے اگر آتا ہے تو یہ نہیں دیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے، بلکہ یہ مانا جائے گا کہ جب منع آ گیا تو یہ حدیثیں اس سے پہلے کی ہوں گی. تو جن حدیثوں میں اجازت کی بات نہیں ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ اس زمانے کی باتیں ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا. منع ہونے کے بعد اب ان کے لیے منع ہو گیا، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کر سکتی ہیں. پھر ان احادیث میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع کیا جائے گا کہ یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے. تو منع کی بھی حدیث ہے اور اجازت کی بھی حدیث ہے، تو ان یعنی جس میں اجازت کا ذکر نہیں ہے، ان دونوں کو جمع کیا جائے گا اور ایک حدیث کو چھوڑ کے ایک حدیث کو نہیں لے سکتے ہیں. پھر منع کی حدیثوں کو آپ کیا کریں گے؟ منع کی حدیث بھی تو ہے، لہٰذا دونوں حدیثوں کو لینے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پرانی ہو سکتی ہے اور دوسری حدیث بعد والی، ناسخ منسوخ کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا اصل یہ تھا کہ اجازت نہیں چاہیے، بعد میں اس میں اجازت کی بات آئی. جیسے اصل یہ تھا کہ حجاب کا حکم نہیں تھا، بغیر حجاب کی عورتیں ہوتی تھیں، لیکن بعد میں ایک نیا حکم آیا اور عورتوں کو بلا حجاب باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا. تو یہاں یہی معنی لینا زیادہ راجح ہے. تیسری بات ایک اور شیخ الالبانی نے کہی ہے، وہ یہ کہ جتنی حدیثوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنے کا ذکر آ رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا آ رہا ہے، کہتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر اور باپ سے بھی بڑھ کے ہیں. اگر آپ حکم دے دیں تو اب شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین، قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کے حقدار ہیں. تو سارے ایمان والے اپنے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کسی بات کا حکم دے دیں تو اس میں کیا ضرورت ہے کہ اب شوہر سے پوچھا جائے؟ تو ان حدیثوں کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس میں اجازت کا معاملہ نہیں ہے. تو اگر آپ نے حکم دے دیا ہے صدقے کا تو اب شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو اس طرح سے شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ وما قد يعتمد عليه من احادیث من تصرف بعض النساء للصدقات مثلا دون علم الازواج ذلك لا يعني ان ذلك كان دون اذن الازواج اولا. کہتے ہیں کہ وہ جو احادیث آئی ہیں جن میں شوہروں سے اجازت کے بغیر صدقے کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ انہیں سرے سے شوہر کی اجازت نہ تھی. وَإِن ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَذَلِكَ، اگر ثابت ہو بھی جائے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر یہ تھا، وَهَذَا فِي كُلِّ أَمْرٍ كَانَ عَلَى الْأَصْلِ وَهِيَ الْإِبَاحَةُ، تو ایسے معاملے پر محمول اس کو کیا جائے گا کہ جیسے پہلے اس کی اجازت تھی، منع نہیں تھا، بعد میں منع ہوا، اور اصل یہی تھا کہ اجازت کی ضرورت نہیں، بعد میں اجازت والا حکم آیا. ثم جاء حکم جدید فرفع ذلك الاصل، اور پھر اس کے بعد میں ایک نیا حکم آیا تو وہ اصل جو پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا کہ عورتیں نہیں پوچھتی ہیں، اب وہ حکم بدل گیا. اب نیا حکم آیا کہ بیوی کو شوہر سے پوچھنا پڑے گا. تو یہ بات شیخ الالبانی نے کہی ہے
जामे तुराथ अल-अल्लामा अल-अलबानी फिल फ़िक़्ह, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 532। सारे फतावा और बातें शेख अलबानी की किताब में जमा कर दी गई हैं, तो ये उसमें से ये बात ली गई है। इसी तरह से शेख अलबानी मज़ीद ये कहते हैं, वलिज़ालिका नंसहु कुल्ल इम्रअतिन मुस्लिमा, इसीलिए हम हर मुसलमान औरत को नसीहत करते हैं, मुल्तज़िमतिन बिल किताब व सुन्नह, जो किताब व सुन्नत का पर अमल का एहतमाम करती है, अल्लाह ततसर्रफ़ फ़ी मालिहा बिग़ैर इज़्नि ज़ौजिहा, कि वह अपने माल में से शौहर की इजाज़त के बग़ैर कुछ भी खर्च न करे। लिअन्न ज़ालिका यकूनु मुदआतन व सबबन लिइसारतिल खिलाफाति बैन ज़ौजैन, इसलिए कि ऐसा करना उमूमन दावत देता है, सबब बनता है बीवी और शौहर के दरमियान इख्तिलाफात का। बीवी अगर कोई बड़ी रकम खर्च कर दे, शौहर से न पूछे, बिलाशुबा घर के अंदर माहौल तनाव का पैदा होगा, आपस में इख्तलाफ होगा। वक़द यकूनु आक़िबतु ज़ालिका सय्यअतन जिद्दन, और अक्सर इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। तो ये बात भी शेख अलबानी ने कही है, जिससे मालूम होता है कि औरत को चाहिए, राजिह कौल यही है कि औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर सिग्निफिकेंट अमाउंट कोई होता है वो खर्च न करे। हाँ, छोटा मोटा जो एक उमूमी इजाज़त और उर्फ़ में चलता है उसकी तो गुंजाइश हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बात, कोई बड़ी चीज़ इस तरह से फ़ौरी फ़ैसला न ले कि वो शौहर की इजाज़त के बग़ैर माल उसने खर्च कर डाला। एक और हदीस है जिससे मालूम होता है कि अच्छी औरत की अलामात में से चीज़ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, क़ील li रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, अय्युन निसाइ खैर, लोगों में अच्छी औरत, बेहतरीन औरत कौन है? क़ाल अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, ऐसी औरत कि जब शौहर उसको देखें तो शौहर को खुशी हो। व तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी उसे पूरा करें। वला तुखालिफुहु फ़ी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरह, और अपनी जान में, अपने आप में या अपने माल में से कोई ऐसा काम न करें जो शौहर को नाराज़ करने वाला हो और उसकी उसमें मुखालफत हो। शौहर की मुखालफत करते हुए ख़ुद अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपने माल के बारे में कोई ऐसा फ़ैसला न करें जो शौहर को पसंद ना हो। तो ये बात भी हदीस से मालूम होती है कि शौहर के यानी अपने माल में, वो मालिहा, शौहर की नापसंदीद का भी यानी उसको लिहाज करना चाहिए। वो देखे कि शौहर उसको नापसंद करता है कि नहीं करता है। तो अगर उसको लगता है कि शौहर नाराज़ हो जाएगा तो अपनी मनमानी वो न करें। अगर शौहर का इज़्न आम है, भाई तुम्हारा माल है, तुम उसकी मालिक हो, जो चाहे करो, एक जनरल हुक्म उसका है, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं कि हर मर्तबा वो अपने शौहर से इजाज़त ले, लेकिन अपने घरेलू माहौल को अच्छा रखने के लिए औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से भी इजाज़त ले। इस हदीस को इमाम अहमद, नसई और हाकिम ने रिवायत किया है। सही अल-जामे सगीर 3298 हदीस सही है। लेकिन क्या इसका ये मतलब होगा कि औरत का जो माल है उसका मालिक शौहर हो गया? नहीं। औरत के माल में से शौहर भी खुद से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो माल किसका है? औरत का है। वो माल औरत का है, उसको शौहर इस्तेमाल उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकता है। और दबाव डाल के औरत का माल लेना और ये सब चीज़ें खुराफात हैं। ये मर्द की गैरत के भी ख़िलाफ़ है, मर्द की गैरत के ख़िलाफ़ है। आप अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए कि उन्होंने अपनी बीवी से नहीं कहा कि तुम मुझे अपना माल दे दो। बीवी के जहन में बात आ रही है, तो बल्कि बीवी ने कहा आप पूछिए, कहा मैं भी नहीं पूछता, तुम ही जाके पूछ लो। ये गैरत शौहर में होनी चाहिए। बाद शौहर ऐसे हैं कि बीवियों के माल पर उनकी नज़र होती है कि मुझे दे दो, फ़लाँ काम है मेरा, फ़लाँ चीज़ है, ज़रूरत है, और मैं देता हूँ। ले लिया, और लेने के बाद में फिर ज़माना गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अब तक दिया नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शौहर घर के खर्च का ज़िम्मेदार है,
وہ بیوی سے لے کر بیوی کے پیسے خرچ کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو اپنے مال سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر مجبور ہے، غریب ہے اور بیوی بڑے گھر سے آئی ہے، شوہر اس کا باپ اور اس کے گھر والے بھائی اس کو بڑی بڑی رقم دے دیتے ہیں، اس کے پاس آ جاتا ہے، مالک وہ ہے۔ اگر وہ شوہر پہ خرچ نہ کریں تو شوہر کو شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہنا چاہیے دیکھو میں تناؤ اور تنگی میں چل رہا ہوں اور تمہیں میرا کچھ خیال ہی نہیں۔ شوہر کو یہ حق نہیں ہے، شوہر کو یہ حق نہیں ہے۔ شوہر اگر مطالبہ کرتا ہے تو وہ قرض لے سکتا ہے بیوی سے، لیکن وہ بیوی کے مال کا مالک نہیں کہ وہ اس کو چھین لے اس سے، اس کی مالک وہی رہے گی۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام میں عورت بھی مالدار ہوتی ہے اور وہ اپنے مال کی خود مالکن ہے۔ شوہر اس سے اس کا مال نہیں لے سکتا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ اپنا مال اس کا اپنا مال ہے، بلکہ وہ شوہر کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے اور ثواب اس کو بھی ملتا ہے، بشرطے کہ شوہر کا اذن عام ہو۔ لیکن اپنے مال کے بارے میں بڑا فیصلہ کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ گھریلو ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے وہ شوہر سے اجازت لے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی اولاد کو اگر کچھ دے دیں اور ان کے پاس بڑی رقم ہو، آپ سے پوچھے بغیر ہی جو چاہے کریں، اور سمجھدار اگر نہ ہو تو آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ لہذا گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے بیوی ہو یا اولاد ہو، اگر ان کا مال ہے، یہ بہتری گھر کے لیے کہ بڑوں کے مشوروں سے بڑے قدم اٹھائے جائیں۔ ہاں، مردوں کے لیے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ شرط نہیں ہے، لیکن خواتین چونکہ ماتحت ہوتی ہیں شوہر کے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہاں، اس میں والد کی اجازت ضروری نہیں ہے، یہ شوہر کے بارے میں قید بتائی گئی ہے، والد کے بارے میں نہیں۔ لیکن سمجھداری اس میں بھی ہے کہ بچیاں اپنے مال کے بارے میں جب فیصلہ کریں تو گھر والوں سے، گھر کے بڑوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اس حدیث سے یا اس پوری بحث سے بات سامنے آتی ہے کہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، اور چھوٹا موٹا خرچ تو ٹھیک ہے جو سبھی جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن بڑا خرچ کرنے سے پہلے اسے شوہر سے اجازت لینی چاہیے۔ یہی راجح قول دکھائی دیتا ہے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں جن میں ذکر نہیں ہے اجازت کا، ان کی وجہ سے اجازت لینے والی حدیث کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کا کیا کریں گے؟ جس حدیث میں اجازت کی بات ہے آپ اس کو معطل نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جمع کی صورت یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے کا معاملہ ہو اور یہ بعد والا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی جمع اگر ممکن ہے تو جمع کی جا سکتی ہے، اور بہتر اس میں ایک جمع یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جیسے علماء نے سمجھدار عورت اور ناسمجھ عورت کے بارے میں بات کی ہے، یا یہ بھی بات کی ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ پوچھے، ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے گھر کے لازم نہیں ہے۔ لیکن جو ہم کو دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ عورت کو چاہیے کہ کوئی واقعی سگنیفیکنٹ ڈیسیجن اپنے مال کے بارے میں لیتی ہے تو اس کو شوہر سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو یہ گفتگو ہم نے اس حدیث کے ضمن میں دیکھی۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو آگے ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حدیث نمبر 28، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے اور نماز کے وقت میں تاخیر ہوئی ہے، لہٰذا تھوڑا سا ہم اس کو بڑھائیں گے۔ حدیث نمبر 28، عورتوں کا حج، عورتوں کا جہاد حج ہے، یعنی حج ہی عورتوں کے لیے جہاد ہے، انہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے وہ مشروع نہیں ہے۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لا لكن افضل الجهاد حج مبرور اخرجه البخاری في كتاب الحج۔ وفي رواية استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في الجهاد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج اخرجه البخاری في كتاب الجهاد والسير۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں انہا قالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، نر الجہاد افضل العمل،
ہم نے دیکھا کہ جہاد افضل ترین اعمال میں سے ہے، جہاد دین کے لیے لڑنا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جہاد میں جائیں، جنگ میں جائیں۔ قال لا، آپ نے کہا نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، بلکہ افضل ترین جہاد حج مبرور ہے، ایسا حج جس میں کوئی برائی نہ کی جائے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، نہ بے حیائی اس کے اندر ہو، نہ کوئی حرام کاریاں اس کے اندر ہو، تو ایسا حج جس میں ہر برائی سے بچا جائے، حج مبرور، جو بر والا حج ہو، نیکیوں والا حج ہو، جس میں کوئی برائی نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ تو کہا کہ لیکن افضل جہادی حج مبرور، بلکہ افضل جہاد تو حج مبرور ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الحج میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1520۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، فقال، تو آپ نے کہا جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، یعنی تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، بلکہ کہا گیا تمہارا جہاد کیا ہے؟ الحج ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2875۔ ان دو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں خواتین اتنی دیندار ہوتی تھیں کہ ان کے دل میں بھی جذبہ تھا کہ جو عمل مرد کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، اور کسی عمل میں ہم ان سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جو بھی اعمال نیکیاں جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، ہم بھی وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی اجازت وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے۔ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتی تھی۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں عمل کا جذبہ تھا، بے عملی کا نہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا اور دین کے لیے کوشش کرنا، دین کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، یہ جذبہ صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاد اور جنگ کے لیے قوت ضروری ہے، اور مردوں کا معاملہ عورتوں سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا عورتوں کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد میں جائیں، بلکہ جہاد مردوں ہی کا عمل ہے، کہ جنگ کے لیے مرد ہی جائیں گے، عورتیں نہیں۔ اور عورتوں کے لیے بتایا گیا جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، تم حج کرو، جہاد کا ثواب تم کو مل جائے گا، تمہارے لیے حج ہی جہاد والا عمل ہے، تو جو ثواب تم چاہتی ہو یہاں، وہ تمہارے لیے وہاں مل جائے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے جہاد نہیں ہے، اور ان کے لیے اس کا بدل حج موجود ہے۔ اس حدیث سے سلف نے یہ دلیل لی ہے کہ جہاد میں حج داخل ہے، لہٰذا زکوٰۃ جہاں جہاد کے لیے سبیل اللہ، وہیں زکوٰۃ حج کے لیے بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یعنی حج کے لیے بھی کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی میں علماء نے عمرے کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ حج میں عمرہ بھی ہوتا ہے، تو عمرے کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها فی عمرتها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمرے میں ان سے کہا ان لک من الاجر علی قدر نصبک ونفقتک، تمہارے لیے تمہاری تکلیف کے اور تمہارے خرچ کے بقدر اجر ملتا ہے۔ امام مسلم نے کتاب الحج میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1211۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاد اور حج میں ایک چیز مشترک ہے، مشقت اور خرچ، یہ دونوں چیزیں جہاد میں بھی ہیں اور حج میں بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم قاعدہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کو جو ثواب ملتا ہے وہ اس کی مشقت کے بقدر ملتا ہے۔ دو آدمی ایک ہی عمل کرتے ہیں، ایک کو زیادہ مشقت ہوتی ہے، ایک کو کم، اور ایک کا خرچ زیادہ لگتا ہے، ایک کا کم،
اس اعتبار سے بہت سارے اور بھی پیرامیٹرز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی رعایت ثواب میں ہوتی ہے۔ اخلاص ہے مثلا، یا اتباع سنت ہے مثلا، یا خشوع ہے مثلا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے انسان کتنی تکلیف اٹھا کے عمل کر رہا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک عورت اگر آرام کی زندگی میں ہے اور وہ دین کا علم حاصل کر رہی ہے اس کو بھی ثواب ہے، لیکن ایک عورت گھر اس کا بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، سارا گھر کا ذمہ اسی کے اوپر ہے، بچوں کی پرورش، کھلانا پلانا، ساس سسر اور شوہر اور بھائی بہنیں اور جتنے بھی اس کے گھر میں لوگ ہیں، اور سارے لوگوں کی خدمت کر کے ساری ذمہ داریاں نبھا کر پھر وہ درس اٹینڈ کرتی ہے، پھر وہ دین کا علم حاصل کرتی ہے، تھکی ہاری وہ کسی طرح سے وقت نکال کے دینی مجالس میں آتی ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہوگی جو بالکل آرام کے ساتھ میں ہے۔ جو عورت پیدل آ رہی ہے وہ اس کے برابر نہیں ہوگی جو کار میں بیٹھ کے آ رہی ہے۔ تو دونوں میں آپ دیکھیں اللہ کے ہاں پر یعنی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی عمل کے لیے انسان کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ کوئی عورت ایک دم ہٹی کٹی ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، اور ایک عورت بیمار ہے اور اس کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف اٹھا کے آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کتنی بڑی بات یہ ہم کو اس حدیث سے ملتی ہے، ان لکی من الاجر علی قدر نصبکی ونفقتکی، کہ تیرا جو اجر ہے وہ تیری تھکن، تکلیف، مشقت اور تیرے خرچ دونوں کے بقدر ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جتنا تکلیف دین پر چلنے میں اٹھاتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، اور نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ ہدایت بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہوں میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری خاطر سٹرگل کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کریں گے۔ تو جتنا مجاہدہ کریں گے اتنی ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت کے لیے مجاہدے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مجاہدے پر موقوف رکھا ہے۔ تو دین کے لیے تکلیف اٹھانا، بعض لوگ تکلیف کی وجہ سے رک جاتے ہیں، نہیں، ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی بندی، تکلیف ہی میں تو تیری نجات ہے، اسی تکلیف میں تیرے لیے اجر و ثواب ہے۔ اگر تو تکلیف اٹھا کے دین پر عمل کرے، دینی مجالس میں آئے، دین سیکھے، دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین سکھائے، اس میں تکلیف تجھ کو ہوگی، جتنی تکلیف ہوگی اتنا ثواب ہوگا۔ تو خواتین کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی جبان و انی ضعیف، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول میرے اندر بہادری بالکل بھی نہیں ہے، میں بزدل ہوں، وانی ضعیف، کیونکہ میں کمزور ہوں، میں کمزور انسان ہوں۔ قال ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، آؤ ایک ایسے جہاد کی طرف جس میں کوئی زخم نہیں لگتا ہے، حج۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الکبیر میں، الاوسط میں۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1098، حدیث صحیح ہے۔ یعنی ایسا جہاد جس میں کوئی زخم نہیں، جس میں کوئی تلوار کی چبھن نہیں، کوئی بھالے جسم میں نہیں گھستے چبھتے، کون سا جہاد ہے وہ؟ حج۔ تو نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے مثلا تو وہ بھی جہاد کا ثواب پائے گا حج میں جا کے۔ یہاں یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ حج جیسا پرامن عمل بھی جہاد میں شامل ہے، لہٰذا وہ جو اصطلاح لوگوں کی ہے کہ جہاد کا مطلب غیر مسلموں کو قتل کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دہشت گردی کو جہاد بتانے لگیں لوگ، تو یہ بالکل بھی اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاد کا جو عمل ہے یہ سٹرگل والا عمل ہے، پھر سٹرگل زبان سے بھی ہو سکتا ہے، قلم سے ہو سکتا ہے، مال سے ہو سکتا ہے، اور تلوار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دین کی خاطر، دین کی اشاعت میں، دین کو پھیلانے میں یا دین کو بچانے میں، مسلمانوں کی حفاظت میں
جو بھی کام آدمی کرتا ہے وہ جہاد میں شامل ہے۔ پھر ایک انسان کا اپنے بیوی بچوں کے لیے تجارت کی دوڑ دھوپ کرنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایک انسان کا رات کو تہجد کے لیے اٹھ کے نماز پڑھنا یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان کا حج میں جا کر تکلیف اٹھانا یہ بھی جہاد میں شامل ہو جاتا ہے۔ جبکہ حج کے بارے میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یعنی جھگڑے فساد سے اور بے حیائی سے حج میں منع کیا، حج میں لڑنا ہی نہیں ہے، لڑنا منع ہے۔ تو ایسا عمل بھی جہاد ہے جس میں لڑنا منع ہے۔ لہٰذا جہاد کی جو تعبیر بہت سارے لوگوں نے دہشت گردی سے کی ہے، یہ اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ جہاد سٹرگل کا نام ہے جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ایک پرامن عمل بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آؤ ایک ایسے جہاد کی طرف جس میں کوئی زخم نہیں ہوتا، وہ حج ہے۔ اس میں حج کی فضیلت بھی معلوم ہوتی کہ حج کیا ہے؟ جہاد ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد، کہا کہ اللہ کے رسول کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ قال نعم، کہا ہاں، علیہن جہاد لا قتال فیہ، ان کے اوپر ایسا جہاد ہے جس میں کوئی قتال نہیں ہے، جس میں کوئی مار کاٹ نہیں ہے، کہ جس میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ الحج والعمرہ، الحج والعمرہ، حج اور عمرہ، حج اور عمرہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2901، اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی اس میں داخل ہے، عمرہ بھی جہاد کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ لہٰذا چاہے حج ہو یا عمرہ ہو، اگر زکوٰۃ کسی انسان کو دی جائے تو اس کی گنجائش ہے کہ اسے حج یا عمرہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج جہاد کل ضعیف، حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ کمزور انسان جنگ میں نہیں جا سکتا ہے، تو حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ تو معلوم ہے کہ کمزوری کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، اور وہ حج ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3171، حدیث حسن ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، ہر بڑے یعنی بوڑھے اور چھوٹے اور کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ جہاد الکبیر، بوڑھے کا جہاد، والصغیر، بچے کا جہاد، والضعیف، کمزور کا جہاد، والمرأہ، عورت کا جہاد کیا ہے؟ الحج والعمرہ۔ کیونکہ بوڑھے پر جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، اور بچہ، اور ایک دم کمزور انسان جو لاغر ہو، بیمار ہو، یا اسی طرح سے عورت، ان پر جہاد نہیں ہے، یہ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ حج میں اگر جا سکتے ہیں، عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں، تو یہی ان کے لیے جہاد بن جاتا ہے۔ امام احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، سنن النسائی حدیث نمبر 2626، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو سنا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور جس میں عمرہ کی خصوصاً رمضان میں عمرے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ ہانگ کانگ، کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ اور یہاں وہاں جانے کی، فرانس جانے کی بجائے ان کو چاہیے کہ عمرہ جائیں اور عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ پکنک پر جانے کی بجائے بچائیں پیسے کو، یہاں گئے وہاں گئے، پکنک پہ گئے، گھوم پھر کے آئے، فوٹو نکالے، سیلفی فیس بک پہ ڈالے، کچھ بھی کام کا نہیں ہے۔ عمرہ کے لیے پیسہ جمع کیجئے، عمرے کے لیے جائیے، یہ سب سے اچھا، اس کو پکنک تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس سے اچھا دل کے لیے سکون کا ذریعہ کچھ نہیں ہے۔ پکنک پہ آدمی کیوں جاتا ہے؟ تفریح کے لیے، لیکن یہ عبادت ہے، اور انسان کے لیے صحت بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ کتنے مالدار لوگ ایسے ہیں جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور سکون سے وہاں رہتے ہیں، اور دل صاف پاک ہو جاتا ہے، زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ریسیٹ ہو جاتے ہیں، دینداری واپس سے تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ یہاں وہاں نہیں جاتے ہیں، امریکہ اور فرانس اور
فن لینڈ اور آسٹریلیا اور سوئٹزرلینڈ اور یہاں وہاں نہیں جاتے وہ لوگ، ہانگ کانگ نہیں جاتے وہاں پہ، بلکہ وہ لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، کم از کم زندگی میں ایک بار تو کرے، کیونکہ مالدار پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے لوٹے، قال لأم سنان الانصاریہ ما منعک من الحج، ام سنان صحابیہ ہیں انصاری، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منعک من الحج، ہمارے ساتھ حج کرنے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ بن گیا، کیوں ہمارے ساتھ تم نے حج نہیں کیا؟ قالت ابو فلان تعنی زوجہا کان لها ناضحان حج على احدہما والآخر یسقی ارضا لنا، کہا کہ ابو فلان جو ہے یعنی میرے شوہر، ان کے پاس بس 2 اونٹنیاں تھیں، ایک پر وہ اور ان کا بیٹا یعنی میرا بیٹا دونوں حج کے لیے گئے، اور دوسری بچی رہی تو وہ ہمارے ہاں کھیتی باڑی میں جو پانی لے جانا اور جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے، ہماری کھیتی کو پانی پلانے کے لیے ہماری ایک اونٹنی تھی، بس وہ یہاں رہنا ضروری تھا ورنہ کھیتی نقصان ہوتا اس کا، تو ایک یہاں چھوڑ کے گئے تھے اور دوسری وہ لے گئے، اب سواری نہیں تھی تو کیسے جاؤں؟ قال فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کرنا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، اس لیے کہ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے جزاء الصید میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1863، اور امام مسلم نے کتاب الحج میں اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1256۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھی حج اور عمرے کی ترغیب دیتے تھے، اور آپ نے یہ بھی بات کہی کہ اگر رمضان میں عمرہ کیا جائے تو وہ حج کے برابر ہوتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے وہ بخل چھوڑیں اور فضولیات سے بچیں، پیسہ بچائیں، سنبھالیں، صحیح استعمال کریں، اور حج اور عمرہ جیسے مبارک اعمال کے لیے خرچ کریں۔ حج تو بہت مہنگا ہو جاتا ہے، عمرہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی مال دیا ہے کسی کو تو اس کو چاہیے کہ وہ عمرہ کرے، اور اگر اچھا خاصا مال دیا ہے تو حج بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت دے اور ہمیں ان کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ تو رمضان کا مہینہ ویسے بھی قریب ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اب شوہر کی جان نہ کھائیں، بلکہ اگر واقعی ہے گنجائش تو ٹھیک، نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شوہر کا پیچھا پکڑے اور وہ کہے کہ یہ درس میں جا رہی تب سے میرے لیے پریشانی بن گئی ہے، یہ حلال وہ حرام اور یہ فرض اور یہ کرنا وہ نہیں کرنا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ خواتین جو ہیں دین سیکھتی ہیں، خود کو معلوم پڑا 40 سال کے بعد، اور چاہتی ہیں کہ 2 دن میں گھر میں پورا تقویٰ کا ماحول بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو دین پر آنے کے لیے، جاننے کے لیے تو 1 گھنٹہ کافی ہے، لیکن زندگی میں اس کو لانے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ تو علاج جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، علاج کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو گھروں کی اصلاح میں آپ جلد بازی بھی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے سیکھیں اور وہاں جا کے تلوار گھر سے نکال کے جنگ کا اعلان کر دیں اور سب سدھارنے کی مہم شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ اصلاح میں بہت ہی حکمت ضروری ہے، اور لوگوں کی صلاحیت، لوگوں کی جذبات اور ماحول دیکھ کر دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ میں گھروں کی اصلاح کرنی چاہیے، معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جنگ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے گھر میں جاتی کہ آج سے سب میں بدل دوں گی، تو اس کی زندگی خراب ہوگی۔ گھر کا ماحول بدلنے میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، جلد بازی سے اور سختی سے نہیں۔ نرمی جب ہوتی ہے، جہاں بھی نرمی ہوتی ہے اس میں خیر آتی ہے، نرمی سے
اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتا ہے جو سختی سے عطا نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا دل جیتیے، انہیں ہرانے کی بجائے ان کا دل جیتیے، اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی سمجھداری کے ذریعے سے، اپنی خدمت کے ذریعے سے لوگوں کا دل جب آپ جیتیں گے اور آپ کی زندگی میں وہ لوگ خیر دیکھیں گے تو آپ کی بات وہ لوگ مانیں گے۔ آپ ایسا بنیے کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں، آپ ایسا بنیے کہ لوگ آپ کی بات ماننے کو اپنے لیے عقل مندی اور کامیابی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ جاتے ہی لوگوں کے بیچ میں فتوی بازی شروع کر دیں، اس سے اکثر نکاحوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور گھرانوں پر اثر پڑتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے جاننے میں تو زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن دین کے نفاذ میں، اس کو سماج میں لانے میں وقت لگتا ہے۔ 23 سال تو ہمارے نبی کو لگ گئے۔ آپ دیکھیے پورا معاشرہ بنانے میں، اللہ ایک دن میں بھی تو پورا قرآن دے سکتا تھا نا؟ نہیں، تھوڑا 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 کر کے دین بھیجا گیا۔ یہی بات انسان کی پرورش میں بھی ہے۔ ایک ہی دن میں بچہ بڑا ہو جاتا نہیں، دودھ پیے گا، پھر اس کے بعد روٹی کھائے گا، اس کے بعد گوشت کھائے گا، پھر ہڈیاں بھی کھائے گا۔ تو اس کے اندر ایک ہی دن میں آپ سب کھلا سکتے اس کو؟ نہیں۔ پیدا ہوتے ہی اس کو آپ بالکل گوشت کھلانا شروع کر دیں؟ نہیں ہوتا ایسا۔ تو رعایت اس بات کی کرنی چاہیے کہ لوگ جہاں ہیں اس سیڑھی سے انہیں اوپر لے جانے کی کوشش کریں، چھلانگ لگانے کے لیے نہ کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم اور صحیح فہم دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔